من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآل الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على صحب الدعوة النبوية وسنة الهجرية والعصمة الفاطمية والعلم الناصرية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والمعاصر الباكرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والعدد القلبية والجود التربية والنقاوة النقلية والعبة التذكرية والعبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. پروردگار عالم بحق محمد وعلی محمد ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. جتنے مومنین و مومنات دامے جرمے شکنے قدمے اس ابتدا کے حوالے سے تعاون فرما رہے ہیں کہ ادارے کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے. امام آل محمد کے ظہور میں تعجیز فرمائے. ایک دفعہ پھر آپ حضرات بعد بلند صلوات بھیجیں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ پاک حضرات کی توجہات جو ہیں وہ موجود ہو رہی ہیں کہ جو کچھ میں عرض کر رہا تھا اپنی گزشتہ تقاریب میں موجود ہیں. آج اس سلسلے کی یہ 5ویں مجلس ہے اور جو میری معروضات ہیں جو عنوان ہے وہ بڑا ہی سادہ نہایت میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان طریقے سے مفاہیم جو میں اس کے آپ تک پہنچا سکوں. ارشاد رب الجلال ہوتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ. تو تاکید یہ میرا راستہ جو ہے یہ سیدھا راستہ ہے. فَاتَّبِعُوهُ اور تم اتباع کرو اس راستے کی. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے صحیح راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے. یہی میرا امر ہے، یہی میری وصیت ہے، یہی میرا حکم ہے شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو یہاں پہ دو چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو راستہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک وہ راستہ جو اللہ بناتا ہے، ایک وہ راستہ جو بندے بناتے ہیں. اب ان میں فرق کیا ہے؟ ویسے بھی راستے پر چلنے کے لیے رہبر اور رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں بھی یہ دستور ہے کہ اگر کسی آپ راستے پر چلے
جب تک اس راستے کی معلومات آپ کے پاس نہ ہوں، اس کی پہچان نہ ہو، تو آپ بجائے جس جگہ پر جس منزل پہ جانا چاہتے ہیں وہ کھو دیں گے کہ کسی اور منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے راستے بعض اوقات جو ہے منزل تک جانے کے لیے پوچھنے کی بھی ضرورت پیش آتی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے رہنما سے، کسی ایسے فرد سے آپ راستہ پوچھ بیٹھے جو دعویٰ یہ کرے کہ ہاں اس راستے کی میں پہچان رکھتا ہوں، آپ اس سے راستہ پوچھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ اس منزل سے نہ بلد ہو، نہ واقف ہو، اس شہر سے نہ واقف ہو، اسے راستے کا پتہ ہی نہ ہو، تو وہ آپ کو غلط راستہ بتائے گا۔ لیکن دو طرح کے بتانے والے ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف آپ کو اگر اسے پتہ بھی ہے تو صرف آپ کو راستہ دکھائے گا، چاہے خود اس راستے پر چلے یا نہ چلے، اس منزل تک وہ خود گیا ہو یا نہ گیا ہو، لیکن اسے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا ہاں جس منزل پہ آپ جانا ہے، آپ نے جس جگہ پہ آپ نے جانا ہے، جس گھر میں آپ نے جانا ہے، تو میں آپ کو صرف اس کا ایک نقشہ بتا سکتا ہوں کہ تم یہ کرو کہ اس طریقے سے جاؤ، وہاں سے ایک موڑ آئے گا، وہاں سے مڑنا، پھر ادھر سے جانا، پھر ادھر سے، تو جو ہے نا میری بات۔ محمد والے محمد بلند اب آپ ٹکرا جائیں گے کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آتا، یہ تو کوئی پہلی بتا رہا، یہ معمہ ہے، تو کہیں بھٹک نہ جاؤں، بتا رہا ہے کہ اس طرح جانا، اس طرح جانا، اس طرح جانا، خود اسے پتہ نہیں ہے، وہ خود جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب ادھر سے ایک اور رہنما مل گیا، اس سے آپ نے پوچھا کہ بھائی میں نے وہاں جانا ہے، اس شہر جانا ہے، اس جگہ جانا ہے، اس منزل پہ جانا ہے، انہوں نے کہا گھبرا نہیں، وہ راستہ بنانے والا بھی میں ہوں، لے جانے والا بھی میں ہوں، بنانے والے بھی ہم ہیں، لے جانے والے بھی ہم ہیں۔ تو آپ مجھے خود اندازہ لگائیں آپ کو کون سا رہنما پسند آئے گا جس نے پہلی میں ڈال دیا، آپ اس رہنما کو مانیں گے یا وہ رہنما اس سے آپ کو تمسک کریں گے جو کہہ رہا ہے کہ میں خود تمہیں وہاں پہنچا بھی آؤں گا۔ محمد والے محمد تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ دو رہنما ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایسے پیشوا بنا دیے جو جنت کے صرف ہمیں دکھلاتے ہیں، راستہ بتلاتے ہیں، لیکن لے جانے کا دعویٰ نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں خدا فرماتا ہے کہ یہ جنت کے سردار ہیں۔ پیغمبر کی حدیث ہے الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار ہیں جن کے سامنے جنت بنی ہو، ارے انہیں جنت کے راستے کا کیسے پتہ نہیں ہوگا؟ اس لیے کسی مرنے جب ایک صاحب نے، بڑے بزرگ نے، ان کا ایک بیٹا جب حسنین کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اس وقت جناب امام حسن نے فرمایا اے غلام زادے، بڑی مشہور یہ بات ہے، بچے بچے کو یاد ہے، میں تو عبادت کے طور پر دہرا رہا ہوں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ تو انہیں کہا اے غلام زادے، اب وہ بڑا گھبرایا، باپ میرا تخت پر بیٹھا ہوا، یہ بوریاں نشین، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں غلام زادے، گھبرا کر گھر گیا، کہہ گیا بابا حکومت آپ کی، آپ امیر المومنین، تخت پر بیٹھے آپ، اور جس نے مجھے غلام زادہ کہا وہ بوریاں نشین، تو مجھے غلام زادہ کا ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو اس نے کہا واقعی کہا؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ اچھا پھر جلدی کر بیٹا، جہاں قلم اور دوات لے کے آ، قلم اور دوات لے گیا اور لکھوا لے گیا۔ تو میں یہاں یہ کہوں گا کہ آج قلم اور دوات کی ضرورت پیش آئے گی، چونکہ اپنی نجات کا راستہ تلاش کر رہے تھے، اور جب پیغمبر نے فرمایا کہ آؤ لے آؤ قلم دوات، میں تمہیں کچھ لکھ دوں تاکہ گمراہ نہ ہوگے، اس وقت تمہیں کہتے تھے
کہ لکھوایا اس سے جاتا ہے کہ جس کی سفارش کام کرے۔ دیکھیں آپ، اگر یہاں پہ دنیا کا دستور ہے، کسی آفس میں آپ نے نوکری کے لیے جانا ہے تو آپ کسی ایم پی کو کہیں گے کہ جناب آپ کو ریکمنڈ کر دیں، سفارش کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کی مانی جاتی ہے، اور جو سفارش لینے والا ہے وہ نابالغ ہے، اسے جانتا کوئی نہیں ہے، اس کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کے پلے کچھ ہوتا، کچھ صلاحیت ہوتی تو سفارش لینے کی اسے ضرورت کیا تھی؟ تو وہ سفارش لینے والا، اب جب سفارش لی جا رہی ہے جنت کے لیے تو معلوم ہوا جن سے سفارش لی جا رہی ہے ان کی اتنی ملکیت ہے، چاہے وہ زمین پر ہو تو لباس جنت سے منگوا لیتے ہیں۔ جو جنت کے وارث ہوں، جو جنت کے مالک ہوں، تو وہ یہاں بھی ہوں تو وہ لباس وہاں سے منگوا۔ یہی ہے جناب آدم جب آنے لگے تو کہا اے آدم یہ لباس جنتی ہے، اسے یہیں اتارو، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے پتھر سے لباس اپنا وہ بنایا اور سطر کیا جی جنت کے پتھ، کہا یہ لباس نیچے نہیں جا سکتا۔ تو جناب آدم آئے۔ اب یہ دیکھیے مثلا میں شاہ صاحب کے گھر میں ہوتا ہوں، شاہ صاحب کی بڑا اچھا انہوں نے مجھے وہ دیا ہوا ہے، بستر دیا ہوا ہے، مثلا مجھے ایک بڑی کیا کمبل پسند آتا ہے، مثال کی طور یہ میں مثال دے گا، مجھے پسند آتا ہے۔ اب وہ جب گانے لگتا ہوں میں کمبل کو میں نے بیٹھ لیا جی، تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ مولانا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جناب مجھے یہ پسند آ رہا ہے، تو یہ میں ساتھ لے جانے لگا۔ یہ کہتے ہیں قبلہ یہ صرف انہی کے لیے جو یہاں رہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، یہ انہی کے لیے جو یہاں رہتے ہیں، تو آپ اس کو نہیں لے جا سکتے۔ میں چلا گیا۔ اب وہ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد میں نے دیکھا کہ جناب ایئرپورٹ پر پاکستان، میں دیکھا ایئرپورٹ پر شاہ صاحب پر وہی کمبل ہے۔ میں کیا قبلہ مجھے تو اجازت نہیں تھی، آپ یہ کمبل ساتھ لے آئے ہیں؟ تو کہتے ہیں مولانا آپ کو پتہ نہیں، آپ کے مہمان عارضی طور پر تھے، میں تھا اس کا مالک، اب میری مرضی ہے، اب میری مرضی ہے، چاہے میں وہاں رکھوں چاہے میں یہاں لے آؤں۔ فرشتے جب لباس لے جانے لگے تو ضرور جناب آدم نے پوچھا ہوگا، عالم تصور پوچھا ہوگا، اے جبرائیل بڑی جلدی ہے، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ پوچھ لیں آج بڑی جلدی ہے، کہاں کہ آج میں فرشتہ بن کے نہیں جا رہا، میں رضوان جنت بن کر جا رہا، خیات الحسنین بن کر جا رہا۔ محمد والے محمد بلندر صلوات، میں آج دردی بن کر جا رہا ہوں۔ تو کہا دردی جنت سے اور دردی زمین پر تو بن کر جاتا، یہ کیا ہے یہ لباس؟ اچھا تو یقیناً میں ایک تصور میں خیال آتا ہے، مجھے کتاب کا حوالہ نہیں، ایک ذہن میں آتی ہے بات کہ جناب آدم نے کہا ہوگا جبریل ذرا تو ٹھہر جا، میرے اللہ
میں جب جانے لگا تو لباس اتارا گیا. اب یہ اتنے کوئی عظیم ہستی ہیں کہ جن کے لیے جنت سے لباس جا رہا، تو یہی جواب آئے گا تجھے پتہ نہیں تو یہاں عارضی طور پر ٹھہرا تھا، وہ جنت کا سردار ہے، چاہے وہاں لباس پہنے ہو چاہے زمین پر لباس منگوائے. محمد بلندر صلوات. تو سفارش اسی کی چلیے جس کی وہاں مانی جائے. تو کہاں کہ ایسلینڈ سے جا کے لکھوا لاؤ. اب یہ ہمیں پتہ نہیں کہ انہوں نے لکھ کے دیا یا نہیں، یہ بحث نہیں، لیکن انہوں نے خواہش ضرور کی کہ لکھوا لاؤ. تو اب پتہ چلا کہ جنت کی خواہش رکھنے والے وہ اور ہوتے ہیں، وہ جنت میں لے جانے والے اور ہوتے ہیں. محمد والے محمد بآواز بلندر صلوات. عظمت آل محمد پر بلندر صلوات. بولا خدا یہ دیکھ کے سجدہ حسین کا، واہ واہ واہ. بولا خدا یہ دیکھ کے سجدہ حسین کا، محفوظ حشر تک میری توحید ہوگی. محمد والے محمد بلندر صلوات. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے. تو خدا نے کہا کہ اس کی اتباع کرو. اب ایک اور جگہ پر اتباع کا لفظ آیا. ایک خدا نے کہا میرا راستہ جو ہے اس کی اتباع کرو، اور ایک اور جگہ پر خدا نے اتباع کا لفظ استعمال کیا ہے. اتباع کا ہے قرآن میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، تو میں محمد کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا. پروردگار وہاں نے کہا کہ میرے راستے کی اتباع کرو. ابھی نہیں سمجھ. خدا نے کہا کہ میرے راستے کی اتباع کرو، غیروں کے راستے کی اتباع نہ کرو. اگر غیروں کے راستے پر چلے گئے تو گمراہی ہو جاؤ گے، میرے راستے کو چھوڑ دو گے. تو اس کا میں مفہوم یہی بتا دوں کہ اللہ نے بتایا یہ کہ اگر میرے راستے کو چھوڑ دیا تو گویا تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم میرے راستے کو چھوڑ دو گے. تو یہاں خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو میرے رسول کی اتباع کریں. تو معلوم ہوا اللہ کا صراط مستقیم کا دوسرا نام اتباع رسول ہے. اتباع رسول ہے. کل میں نے یہ آپ کے خدمت میں عرض کیا تھا کہ صراط مستقیم کا نام ولایت علی ابن ابی طالب ہے. محمد والے محمد بلندر صلوات. اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا راستے کا تعلق ولایت علی سے اور اتباع رسول سے کتنا گہرا تعلق ہے آپس میں. خدا نے کہا کہ میرے محبوب نہیں بن سکتے جب تک میرے حبیب کی اتباع نہیں کرو گے. تو کچھ لوگوں نے شارٹ کٹنگ کرنے کا ارادہ کیا ہوگا کہ ہم سیدھے کے سیدھے اللہ کے منظور نظر ہو جائیں. ہوتا ہے نا بھائی شارٹ کٹنگ کہ سیدھا. وہ شارٹ کٹنگ یہی ہوتی ہے کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہیں اور کہیں کہ بس اللہ کے ہم محبوب بن جائیں گے. اور خدا کے رسول نے بھی تعارف تو خدا کے رسول نے اللہ کا بتایا، لیکن دل میں خیال آیا ہوگا کہ ہم یہ رسول کا راستہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اس میں کچھ تھوڑے بڑا امتحان بھی ہوتا ہے، کچھ مشکلات بھی ہوگی، کیونکہ رسول کے راستے پر چلنے کے لیے کچھ اور ایسی ہستیاں ہیں کہ جب تک ان سے ہم نے محبت نہ کی تو رسول کی اتباع نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے چلو براہ راست اللہ سے
یہ تو اگر یہ سوچا جائے تو خدا کہتا اچھا بھائی یہ ڈائریکٹ تم میرے پاس آ رہے ہو تو چلو. بعض جگہوں پہ ایسے لوگ کرتے ہیں کہ دفتر میں اکثر اگر کسی کی دوستی کسی ادارے کے بڑے سربراہ سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جناب کسی دوسرے ماتحت عملے سے سلام دعا بھی نہیں کرتا. اگر کسی ادارے کے سربراہ سے کچھ دوستی ہو جائے تو وہ پھر جناب بڑا کر کے چلتا ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ میرا دوست ہے تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, روب ہوتا ہے. یہ ہے دنیا میں دستور. کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے آ جائے. لیکن اگر کوئی یہ ہو کہ بڑا سربراہ وہ کہے کہ بھائی رشتہ داری اپنی جگہ پر, دوستی اپنی جگہ پر, لیکن جب تم سرکاری معاملات کے جب میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرا ایک چینل ہے, میرا رابطہ ہے, میرے سیکریٹری کے ذریعے سے آنا. کیونکہ اگر اس طرح ہو جائے نظام میں خلل آتا ہے تو خدا نے کہا تم میری عبادت کرتے ہو, مجھے یاد کرتے ہو, اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا. اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں نے پروٹوکول ایک رکھا ہے جو میرے بنائے ہوئے ہیں, جب تک ان کے ذریعے سے ان کے وسیلے سے نہیں آؤ گے. محمد والے محمد بلند تر صلوات. میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. 1000 مرتبہ جہاں اللہ مدد کہتے رہے, 1000 مرتبہ کرتے رہے اللہ اللہ, اللہ کہے گا کہ جسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے, جن کی اتباع ضروری ہے, جن کی اطاعت واجب ہے, جب تک ان کی اطاعت نہیں کرو گے, جب تک ان کی اتباع نہیں کرو گے, جب تک انہیں اپنا وسیلہ نہیں بناؤ گے تو نہ اللہ تمہاری عبادت قبول کرے گا, نہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. پاس گئے تو خدا نے واپس ویسے جیسے گئے ویسے اسے واپس لوٹا دیا کہ میں اس وقت تک تمہارا محبوب نہیں بن سکتا, اس وقت محبت نہیں کروں گا جب تک میرے رسول کی اتباع نہیں کروں گا. پھر خدا نے کہا نہیں, صرف اتباع کافی نہیں ہے. میرے حبیب ان سے کہہ رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تم سے محبت کرے گا, اور صرف محبت نہیں, اس اتباع کے سلسلے میں اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. تو کتنا انعام اللہ دے رہا ہے کہ اپنے حبیب کی اتباع کے لیے جس نے میرے رسول کی اتباع کی اس کے گناہ بخشے جائیں گے. اب کہنے لگے یہ تو بھی ایک امتحان آ گیا, یا رسول اللہ معاف کیجیے, آپ بتائیے ہم آپ کی اتباع کا طریقہ ہے, کیسے اتباع آپ کی کرے. میں نے پہلے آپ سے بتایا نا کہ اتباع اور اطاعت میں فرق ہے. اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو, فالو کرنے, یعنی دوسرے آسان الفاظ میں نقش قدم پر چلنا, نقش قدم پر چلنا, قدم. اور مولا علی فرماتے ہیں کہ میں رسول کے نقش قدم پر اس طرح چلتا تھا جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا تھا. کتنی محبت ہوتی ہے نقش قدم پر چلنا. لیکن نقش جس ہستی کا نقش ہی نہ ہو, یعنی حضور کا تو سایہ ہی نہیں, تو جو ہے نا یا ایک اور بات آ گئی بھائی, جسے نقش تو اسے نظر آئیں گے جو حضور جیسا ہوگا. حضور نور ہے, اب حضور کا نقش کو تو وہی پہچانے گا جو خود بھی نور ہوگا. اس لیے ایک صحابی نے کہا کہ حضور کا, بلکہ ہمارا بھی عقیدہ ایسا کہ حضور کا سایہ نہیں. انہوں نے وجہ بتائی.
سایہ کیوں نہیں حضور کا؟ انہوں نے کہا اس لیے نہیں کہ سایہ کبھی آگے چلتا ہے، کبھی پیچھے ہوتا ہے، کبھی دائیں ہوتا ہے، کبھی بائیں ہوتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور کا سایہ ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے قدم حضور کے سایہ والے قدم پر پڑ جاتے۔ تھوڑا سا آپ تمہیں کہیں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں کیوں سایہ نہیں؟ اس لیے کہ اگر سایہ ہوتا تو ہمارے قدم حضور کے قدم پر آ جاتے۔ تو پتہ چلا سایہ کی بھی ضرورت نہیں، سایہ کی بھی ضرورت نہیں کہ حضور کے آگے آئے، سایہ کی جو ضرورت نہیں حضور کے آگے چلے، سایہ کی ضرورت نہیں حضور کے برابر میں چلے۔ جب سایہ میں یہ ضرورت نہیں، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی سایہ میرے نبی کے آگے کھڑا ہو، اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی سایہ میرے نبی کے برابری کرے، تو کوئی ہم سایہ کیسے برابری کرے؟ سایہ نہیں حضور کا، اس وجہ سے کہ کہیں کوئی تاخیر ہو جائے۔ تو جب سایہ پر قدم رکھنا گوارا نہیں، اور پھر کوئی اتنا کوئی اپنے آپ کو عظیم سمجھے کہ حضور کے قدم جو ہے میرے کاندھے پر آئے تو بڑی فضیلت بنائے، تو اس کی فضیلت کتنی ہوگی کہ جس کے قدم وہ اپنے نبوت پر ہوں گے۔ اس کے کتنا مقام ہوگا؟ اور یہی وجہ جب مولا علی دو سے پیغمبر پر کھڑے ہوئے تو پیغمبر نے پوچھا یا علی کیا سمجھ رہے ہو، کیا محسوس کر رہے ہو؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ اس وقت آسمان کے پردے ہٹ چکے ہیں، اگر علی چاہے تو عرش کو مس کر لے، عرش کو ہاتھ لگا لے، اتنی بلندی ہے علی کی۔ ارے جو علی اتنا بلند ہو اس علی کا نبی کتنا بلند ہوگا؟ عظمت محمد و آل محمد پر بلند تر صلوات۔ سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے، بہت ہے ذکر علی اور حیات چھوٹی ہے۔ علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار رسولی چڑھا دو مجھے۔ ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا تو جاہلو ہوا میں اڑا دو مجھے۔ ایک دو دن نہیں روز محشر تلک، جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ حلالی موالی کا وعدہ رہا۔ یا علی یا علی صدا نعرہ تو یہ مقام علی کو سمجھو، علی کا مقام اتنا بلند ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمام کوئی برابری نہیں کر سکتا پیغمبر کی، تو یا رسول اللہ ہم آپ کی اتباع کیسے کریں، طریقہ بتائیے۔ اب اگر حضور کہتے اچھا میرے پاس بیٹھ جاؤ
اور جی نہ کھانی شروع ہو جائے، تعریف کرو، توصیف کرو، اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ یہ رسول کہتے کہ بس ٹھیک ہے، میری اتباع ہو جائے گی، اور حضور جنت کا پروانہ لکھ دیتے۔ جب حضور لکھ دیتے تو اللہ راضی ہو جاتا، مگر میرے رسول نے کہا اتباع کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں، اتباع کا بھی طریقہ بتاتا ہوں، اطاعت کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، دونوں چیزیں۔ تو اس موقع پہ لوگوں نے یہ سوچا کہ یار رسول کو راضی کیسے کریں، لگتا ہے ایسا ہے کہ کچھ ہمارے ایسی کوئی حرکات ہو گئی ہیں، یا کیا کوئی ہمارا ایسا مزاج ہو گیا ہے کہ رسول کبھی کبھی جو ہے رخ پھیر دیتے ہیں، وہ جو ہے نا میرے تو کوئی ایسا طریقہ ہو۔ انہوں نے کہا چونکہ غربت ہے، دیکھو نا لوگوں نے رسول کو ظاہری حیثیت میں دیکھا، ضرورت میں کہ پیسہ نہیں ہے، وہ پیسے کی ضرورت ہوگی۔ کسی نے حضور کے جو جب دیکھا کہ سارے لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو حضور کے اس سلسلے کو نبوت کے حساب سے نہیں دیکھا بلکہ بادشاہت سمجھ کر دیکھا، تو یہ پہچانا حضور کو کہ وہ بادشاہ بن رہے ہیں، وہی بادشاہوں والا حساب ہی انہوں نے شروع کر دیا۔ کسی نے دیکھا حضور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فاقے ہیں، شاید انہیں ضرورت ہوگی، ظاہری مال کی ضرورت ہوگی، کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو کہا یار اس بہترین طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ جس کے پاس سونا تھا وہ سونا اکٹھا کیا، چاندی تھی چاندی اکٹھے کی، اور جو بھی جس کے پاس چیزیں تھی وہ کہتے ہیں کہ مدینے میں سب لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے جب اکٹھا کر لیا اب حضور کے پاس جانے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ایک درخواست ہے، پہلی تو یہ ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش فرما دیجئے گا، چونکہ آپ نے فرمایا کہ جس دو سفارش آپ کی ہوگی وہ جنت میں سیدھا چلا جائے گا، کہ آپ کی سفارش ہونی چاہیے، پھر آپ کی اتباع ہونی چاہیے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے۔ تو رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کیا لے کے آئے ہو، یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ کچھ ہدایہ ہے، یہ کچھ ہدیے دے رہے ہیں تاکہ ہمارے لیے آپ دعا فرما دیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ چیزیں مجھے نہیں چاہیے، تو دعا کس چیز کی؟ تو عرض کی یا پروردگار یہ شفاعت کے لیے آئے ہیں، یہ محبت کا چمپینہ لینا چاہتے ہیں۔ تو آواز قدرت آئی، میرے رسول ان سے کہہ دے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محمد آل محمد سلام۔ ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے نبوت کا اجر نہیں چاہیے، رسالت کا اجر نہیں چاہیے، میں صرف قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں کچھ بھی نہیں مانگتا مگر اگر جو مانگتا ہوں تو میرے قربا سے محبت کرو۔ تو معلوم ہوا، اب یہ دیکھیے رسول نے جو سوال کیا، جیسا جیسا سوال ہوتا ہے ویسا ویسا اس کا جواب ہوتا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیے ایک اگر اب سوال کرنے والا جب جاتا ہے کسی دروازے پر گیا تو اب اسے کیا پتا گھر کے اندر کون ہے، کنیز ہے، غلام ہے، مالک ہے۔ جو سوال کرنے والا دروازے پہ جائے گا وہ نظر اللہ میں حضرت حسین کا نام صدا لگائے گا۔ اب جب کوئی اندر سے آیا تو جو کچھ اس نے دے دیا تو اس نے لے لیا، یہ ایک سوال کا ایک طریقہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس علاقے کا بڑا آدمی یا ادارے کا صدر ہی کہہ دے، چلو صدر کی بات کر لیتے ہیں، آج کل صدر کی بڑی ہوتی ہے، پہچان بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ مثلا کوئی ادارے کے لوگ جاتے ہیں، کہتے جا ادارے کے لیے ہمیں کچھ مدد چاہیے۔ ایک سوال فقیر نے کیا، صدا لگائی، اسے جو کچھ مل گیا وہ صبر کر کے آ گیا۔ اب ایک ادارے کا سربراہ آ گیا، اب اس نے ویسا نہیں اس کے ساتھ سلوک کیا جیسے مانگنے والے کو دیتے ہیں،
انہوں نے کہا یہ چونکہ بڑا معزز آدمی آیا ہے، ادارے کا سربراہ ہے، تو اسے خالی نہیں لوٹانا چاہیے، تو وہ اتنا وہ نہیں دے گا جتنا اس کو دیا، بلکہ اسے اپنے حسین کو کوئی اچھی چیز اس کو وہ اتیاد جو بھی ہوگا وہ دے گا۔ لیکن اگر اس کے بعد اگر اس علاقے کا کوئی وزیر آ جاتا ہے، وہ اسے کہتا ہے کہ جناب ہمیں یہ چیز چاہیے، اب وہ اور بھی بندہ جو ہے وہ کہے گا اس کو جتنی ہو سکے 200 سے اکٹھا کر کے اس کو راضی کر دے، تو جو ہے۔ اور اگر کوئی مجتہد آ جاتا ہے کہ ہمیں جناب اتنی مدد کی ضرورت ہے، تو اب وہ مومن کیا کرے گا؟ اسے اگر گھر بھی بیچنا پڑے تو وہ کہے گا اس کے سوال کو رد نہ کرے، تو جو رنگ میرے ساتھ اس کے سوال کو رد نہ کرے، مجتہد مانگے تو اس وقت مکان بیچنے کے لیے تھا، اور اگر امام آپ سے یا کوئی نبی آپ سے حکم دے کہ یہ چیز ضرورت ہے سوال کرے، تو آپ کہیں میرا گھر بھی قربان ہے، میری جان بھی قربان ہے، کیونکہ سوال کرنے والا نبی اور امام ہے، اور جس کے لیے اللہ حکم دے دے کہ میرے نبی تو سوال کر، تو آپ بتاؤ اس کا جواب کیسے دینا ہوگا؟ جی اس کا جواب آپ کیسے دیں گے؟ سوال، اور پھر میرے رسول نے سوال تو کیا لیکن کہنے والا خدا تھا، خدا نے کہا تھا میرے حبیب ان سے سوال کر، تو اب یہ دیکھیں سوال کیا تھا مودت کا، اور یہ نہیں کہا کہ کوئی پیمانہ رکھا کہ بھائی اتنی مودت کرے، گھر میں ہو تو مودت کرے، یا تھوڑی سی چوتھائی حصے کی مودت کرے، نہیں، جیسا تمہارے ذہنوں میں معرفت ہوگی سوال کرنے والے کی، ویسے ہی تمہارے دلوں میں اس کی محبت ہوگی، ویسے ہی۔ اور اب کرنے والا سوال کون ہے؟ نبی ہے، حکم کس کا ہے؟ خدا کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اب یہ دیکھیں تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ کریں، کہنے والا کون ہے؟ خدا۔ اب جو کہتے ہیں قربان سارے جو ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، نہیں، اللہ نے بتا دیا چونکہ اتباع رسول کا مسئلہ تھا، اللہ کے محبوب ہونے کا مسئلہ تھا، صراط مستقیم کو سمجھنے کا مسئلہ تھا، تو کہنے والا خدا، کون؟ خدا، جس کو کہا رسول کو کہا قل لا اسألکم، ان کو کہہ دو میں نہیں مانگتا۔ اب مجھے پتہ ہے کن کو کہا جا رہا تھا، تھوڑا سا اب سن، کن کو کہا؟ کافروں کو کہا جا رہا تھا؟ نہیں۔ مشرکوں کو کہا جا رہا تھا؟ نہیں۔ ارے انہیں سے سوال کیا جا رہا تھا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے تھے، یعنی امت محمدی سے سوال کیا جا رہا تھا۔ تو اب یہ بتائیے کہ اس میں ایک حکم دینے والا خدا، جس کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کا رسول، جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ امت۔ تھوڑا سا آپ کی خاموشی کو مجھے ابھی اپنی حکم دینے والا خدا، جس کو حکم دیا جا رہا ہے رسول، جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے امت، اور جن کی محبت کا سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے قربان۔ تو معلوم ہوا امت اور ہے، قربان اور ہے۔ محمد آلِ محمد بلند الصلوات۔ فرق ہو گیا نا، فرق بتا دیا، ان سے سوال کیا جا رہا ہے، ان کی محبت کا سوال کیا جا رہا ہے، تو جن کی محبت مانگی جا رہی ہے وہ اور ہے، جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اور ہے۔ آپ کہیں گے مولانا تھوڑی سی اور تشریح کیجیے۔ ہاں میں بتا دیتا ہوں کہ جب صحابہ پاس بیٹھتے تھے، کھجوروں کا ٹوکرا آتا تھا تو حضور پوچھتے تھے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے؟ اگر کہتے تھے یہ صدقہ ہے، حضور کہتے ہیں بسم اللہ صحابہ کھاؤ، اگر کہتے تھے یہ ہدیہ ہے، کہتے ہیں حسنین تم لو، تو صدقہ آل محمد پر حرام ہے، صحابہ کا صدقہ حلال ہے۔ اب بھی پتہ نہیں چلا، قربان وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے، امت وہ ہے جن پر صدقہ حلال ہوتا ہے۔
اب پتہ چلا حلال اور حرام کا فرق آ گیا کہ قربا وہ ہے جن پر صدقہ حرام ہوتا ہے. تو اب پتہ چلا کہ یہ قربا کوئی اور ہے. اب لوگوں نے کہا, رسول نے کہا کہ یہ قربا. اب کہا کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا, میں نے ہمارے میں دیکھا کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے, کہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہیں کون کون. شاید وہ گھر میں رہتے ہیں, سارے گھر والے ہیں. پہلے تو یہ تھا کہ جو جتنے ملنے والے ہیں, ساتھی ہیں, سمجھی ہیں, جو بھی بیٹھنے والے ہیں, وہ سارے قربا ہیں. اب جو رسول نے بتایا کہ نہیں, سوال جن سے کیا جا رہا ہے وہ اور ہے, جن کی مودت کا سوال کیا جا رہا ہے وہ اور ہے. انہوں نے کہا کہ چلو پھر بھی کچھ ہماری رشتہ داری آ جائے گی جو گھر میں ہیں, وہی قربا ہوں گے. پھر پیغمبر نے دیکھا کہ ابھی یہ نہیں سمجھے, تو اب پھر پیغمبر نے ایک اور طریقہ اختیار کیا. اپنی بیٹی کے گھر میں گئے, کہتے ہیں بیٹی میں چادر لے آؤ. چونکہ قربا کا تعارف کرانا تھا, جناب سیدہ نے چادر پیش کی, گئے بیٹی کے گھر میں, اب چادر لی, چادر اوڑھ لی. اب تو جو یہاں پہ بچارا یہ قصہ نہیں بتا, سب کو بچوں کو یاد ہے. چادر اوڑھ لی. وہ چادر اوڑھنے کے بعد جب امام حسن آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, کہتے ہیں اماں ہم اپنے نانے کی خوشبو سونگ رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں, اس سے پہلے بھی تو جناب حسن آتے ہوں گے, پہلے بھی آتے تھے, پہلے بھی رسول میں جاتے تھے بیٹی کے گھر میں. تو یہ خوشبو کیا تھی؟ یہ کیا ظاہری پرفیوم کوئی لگا ہوا تھا؟ کیا اس کی خوشبو تھی؟ کیا دنیاوی کوئی اصول تھے اس کی خوشبو تھی؟ یہ نبوت کی خوشبو تھی, یہ نور محمد کی خوشبو تھی. جو وہ نوری مخلوق ہے وہی سن سکتے ہیں, انہیں پتا ہوتا ہے. تو میں خوشبو سننا ہے. جناب سیدہ نے کہا ہم وہ چادر میں آرام کر رہے. تو جناب حسن گئے. عام طور پر دستور ہے, لاڈلے بچے ہوتے ہیں, نواسے ہوتے ہیں, پوتے ہوتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے کہ بابا دادا نانا بیمار ہے, وہ بے شک تک وہ چلے جاتے ہیں. لیکن یہ عام بچوں کی طرح نہیں تھے, عام بچوں کی طرح نہیں. یہ درس دے رہے تھے. گئے اور سلام کیا اور کہا نانا مجھے اجازت ہے, مجھے اجازت میں داخل ہو جاؤں. تو اس وقت رسول خدا نے اجازت دی. امام حسن چلے گئے. پھر امام حسین آئے, انہوں نے بھی اجازت مانگی اور وہ بھی داخل ہو گئے. اس میں مولا علی آتے ہیں. میں سارا چیزیں چھوڑ کے صرف آپ کی توجہ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں, عرض کرتا ہوں, کیونکہ سب آپ کو یاد ہے حدیث کتاب. تو جناب علم مرتضیٰ کے انہوں نے بھی اجازت مانگی. یا مولا آپ اپنا گھر ہے لیکن آپ اجازت مانگ رہے ہیں. وہ بتلانا یہی چاہتے تھے کیونکہ چونکہ آج قربا کا تعارف ہونا ہے. تو وہ گئے. اس کے بعد جناب سیدہ نے بھی اجازت مانگی, وہ بھی گئی. اب جس وقت چادر میں داخل ہو گئے, اب یہ بھی دیکھیے کہ چادر کے اندر یہ 5 اشیاء, وہ کہتے ہیں یہ ایک چادر ہے, تو یہ 5 کیسے یہ آ جاتے ہیں ایک چادر. لیکن انہیں پتا نہیں کہ جب چادر میں ہو تو یہ ایک نور بن جاتے ہیں, نور بن جاتے ہیں. تو جب وہ داخل ہوئے تو اس وقت جناب جبرائیل نے کہا پروردگار, جب اللہ نے کہا اعلموا یا ملائکتی و سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا یجری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء. میں نے آسمان و زمین, سورج اور چاند, کشتی اور دریا اور سمندر کے روانی کو خلق کیا ہے. تو انہی 5 کے صدقے میں جو چادر کے اندر ہے. تو اس وقت جناب جبرائیل نے کہا پروردگار یہ کون ہے, یہ کون ہے. اب جبرائیل جیسا فرشتہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے, انہیں پتہ نہیں, لیکن بتلانا یہ چاہتے تھے تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے کہ یہ چادر میں جب جاتے ہیں تو یہ ایک ہو جاتے ہیں. تو اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا, وہ فاطمہ ہے, وہ ابوہا اور اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے, اس کے بیٹے ہیں. تو اللہ تو جانتا تیرا سب سے سید الانبیاء جو ہے پیغمبر ہے, بڑی ہستی سے بزرگ ہستی سے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ اس لیے چونکہ آج قربا کا تعارف کرانا تھا, اور یہ وہ ہے جو وسیلہ بنیں گے, جو جنت میں لے جانے کا وسیلہ بنیں گے, جو محبت کا وسیلہ بنیں گے, جو اجر رسالت کا
نسبت سے محمد کے رشتہ دار بہت ہیں، میرا تعلق ان سے ہے جن کا تعلق رشتہ داری فاطمہ سے ہوگی۔ محمد والے محمد بلند الصلوات، فاطمہ سے ہوگی، فاطمہ سے جن کا تعلق ہوگا۔ اس لیے کائنات میں قیامت تک کے لیے ایسی کوئی فاطمہ نہیں ملے گی جس کا باپ محمد ہو، جس کا شوہر علی ہو اور جس کے بیٹے حسن اور حسین ہو۔ یہی فاطمہ ہے جو ذریعہ نجات ہوگی۔ عصمت فاطمہ الزہرا پہ بلند الصلوات۔ بس میرے دوستو، اور تقریر آخری مراحل میں آ گئی، مختصر کیا یہ قربا کا کام۔ تو پیغمبر نے جب جناب جبریل داخل ہوئے، اس سے پہلے جناب ام سلمہ جی بڑی قابل احترام، انہوں نے کہا کہ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں داخل ہو جاؤں؟ تو رسول نے فرمایا انت علی الخیر، تو خیر پر ہے مگر اجازت نہیں ہے۔ تو حضور نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ کیوں؟ کیونکہ ہؤلاء، توجہ اس پہ میں فضائل ختم کر رہا ہوں۔ حضور نے کہا ہؤلاء اہل بیتی، ہؤلاء اہل بیتی، یہ ہؤلاء یہ اشارہ ہوتا ہے، جیسے انگلش میں دین کہتے ہیں۔ حضور نے کہا ہؤلاء اہل بیتی، اگر میں یہ کہوں ہؤلاء تو اس میں بیٹھے ہوئے جتنے ہیں وہ اس ہؤلاء میں آ جائیں گے، وہ جو ہے نا۔ اگر یہ چھت نہ ہو تو چھت کے باہر میں کہہ دوں ہؤلاء تو جتنے باہر کے بھی ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر یہاں میں اور پردہ بنا دوں اور پردے کے اندر میں چند دوستوں کو بٹھاؤں اور میں کہوں ہؤلاء تو یہ بیٹھے ہوئے والے ہیں، یہ اور ہوں گے، جو اس پردے میں ہوں گے وہ اور ہوں گے۔ حضور نے بیت کے اندر بیت بنایا تاکہ اس ہؤلاء کا معنی کوئی غلط نہ سمجھ لے کہ اس میں اور گھر والے بھی شامل تھے۔ حضور نے کہا میرے اہل بیت وہی ہیں جو اس چادر کے اندر ہیں۔ اور محمد والے محمد بلند الصلوات۔ بس میرے دوستو، یہ فضائل کے اہل بیت علیہ السلام کو اگر پہچانا ہوتا تو کبھی علی کی بیٹیاں کوفے اور شام کے بازار میں نہ پھرا چاہتی۔ اگر آل محمد کو پہچانا ہوتا تو کبھی رسول کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید نہ ہوتے۔ افسوس کہ امت نے پہچانا نہیں، پر میرے مولا کربلا میں اتمام حجت کر رہے تھے، شاید ان کو حیا آ جائے کہ یہ وہی حسین ہے جس نے لبوں پر رسول بوسے دیا کرتے تھے۔ عزاداروں، دوسری محرم گزری، تیسری گزری، جب شب عاشور آئی نا تو یہ بڑی مصیبت کی رات، شب عاشور بڑی قیامت کی رات۔ میرے مولا حسین نے آخری شب کے آخری حصے میں اپنے خیموں کو دیکھا، کسی خیمے میں جاتے تھے، کوئی بی بی اپنے 18 سال کڑگر جوان کو پاس بٹھا کے اس کی زلفوں پہ ہاتھ سے کنگھی کر کے کہتی تھی میرا اکبر جوان۔ کوئی بی بی قاسم سے پیار کرتی تھی کہ قاسم تو یتیم ہے، اللہ جانے کا تیری قربانی کیسی ہوگی۔ مولا اجازت دیں گے یا نہیں؟ عزاداروں، میرے مولا گئے، جناب زینب خیمے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اونو محمد کو پاس بٹھایا ہوا تھا اور کہہ رہی تھی اونو محمد یاد رکھو کل وہ جنگ کرنی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ جعفر تیار کے پوتے، دنیا کو پتہ چل جائے یہ زینب کی جوڑی ہے۔ بس عزاداروں، جناب زینب نے ایک اور جملہ کہا بیٹے یاد رکھو میری وصیت ہے، میں اس وقت تک دودھ نہیں بخشوں گی جب تک تم قربانی نہیں دو گے، لیکن لڑتے لڑتے اگر تم دریا فرات پر پہنچ جاؤ خبردار پانی نہ پینا، کیوں میرے حسین کی سکینہ پیاسی۔
کیونکہ علی اصغر پیاسا ہے ازادارو جناب اون محمد نے ہاتھ جوڑے کہا اماں اگر کل اجازت مل گئی تو ہماری قربانی کو دے گئے قیامت تک لوگ اون محمد کی شہادت کرو گے اجرکم اللہ ازادارو صبح عاشور ہوئی لاش بے لاشیں آنے لگے جناب زینب نے جناب فضا کو بلایا اما فضا جلدی